چکی ہے۔ تو آئیے اس اکتاہٹ کی کیفیت کو چاک کرنے کے لیے میں خصوصی ثانی کے طالب علم حافظ عمید کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور جنگ کے آزادی اور علماء کرام اس عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں، اور میں سامعین کے سامنے ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شراب کہن فی البلا ساقیا، شراب کہن فی البلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ موسم کا اس میں نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم۔ عالی وقار جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور گلشن جامعہ کے مہکتے ہوئے پھولوں، بڑے زور و شور کے ساتھ اطراف ملک میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ آزادی ہند کی لڑائی صرف ہندوؤں نے لڑی، لہذا یہ ملک ہندوستان ہندو راشٹر ہے۔ میرے عزیز دوستو، شاید یہ جاہل لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ آزادی ہند کے لیے جس شخص نے سب سے پہلے آواز اٹھائی وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے۔ بس اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے وطن عزیز کو بچانے کے لیے شاہ اسماعیل شہید میدان میں آئے، مولانا جعفر علی تھانیسری میدان میں آئے، مولانا قاسم نانوتوی میدان میں آئے، مولانا حسین احمد مدنی میدان میں آئے، محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے۔ تمام علماء اکرام نے، خاص طور پر علماء اکرام، خاص طور پر علماء دیوبند سر پر کفن باندھ کر میدان میں اپنے ملک کو بچانے کے لیے آئے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کوئی طرف ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم دین کی لاش لٹکی بھی نہ ہو۔ اس تاریخ سے ناواقف رہنے والے سے میں کہہ دینا چاہتا ہوں، اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، کرو تاریخ کا مطالعہ، تمہیں پتہ چل جائے گا وہ علماء دیوبند ہی کے جن کی ایک للکار سے انگریز کا آدھا کلو خون سوکھ جایا کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں، مسلمانوں کی اتنی بڑی قربانی کے باوجود اپنے وطن عزیز کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے باوجود اس تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ملک ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو لوگ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس ہندوستان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ لگتا ہے آپ گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں، لگتا ہے آپ پر جنون طاری ہو چکا ہے۔ اس ملک پر سب سے زیادہ حق ہمارا ہے، کیونکہ جب یہ ملک ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں تھا اس وقت کوئی مائیکا لال انگریز کے خلاف ایک لفظ بھی بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو انگریزوں کا مقابلہ کر سکے۔ اور اس وقت تم جیسے غدار لوگ، تم جیسے احسان فراموش انگریزوں کی چمچگیری کر رہے تھے، انگریزوں کے تلے چاٹ رہے تھے، لیکن اس وقت وہ علماء دیوبند تھے جو اپنے وطن عزیز کو بچانے کے لیے موت کے سائے میں کھیل رہے تھے۔ وطن کی سرزمین جب بھی ہمیں آواز دیتی ہے، وطن کے نام پر مرنے کی ہم سب سوچ لیتے ہیں، وطن کے نام پر مرنے کی ہم سب سوچ لیتے ہیں۔ بری نظروں سے کوئی دیکھتا ہے جب بھی بھارت کو، تو ایسے شخص کی ہم لوگ آنکھیں نوچ لیتے ہیں۔ آج ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگا جا رہا ہے، آج ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگا جا رہا ہے اور ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ ارے وہ ہمارے اسلاف ہی تھے، ارے وہ ہمارے بزرگ ہی تھے، ارے وہ ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے اس ملک ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ گویا کہ انہوں نے اپنے آپ سے کہہ دیا تھا، گویا کہ انہوں نے اپنے نفس سے کہہ دیا تھا کہ جیتے تو وطن مبارک، جیتے تو وطن مبارک، ہارے تو کفن مبارک۔ محترم دوستو،
میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر مکمل کرتا ہوں۔ ملیں گی منزل مقصود یہ ارمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام ہے کہتا، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔